نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، ماہ مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنی زندگی میں یہ انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، اور اسی مبارک مہینے میں مبارک ساعتوں کو مبارک بنانے کے لیے ہمارا ادارہ یہاں پریس کلب کا اٹھا، اور بالخصوص عزیز مکرم محمد افتخار غوری صاحب کی کاوشیں اور راجہ عمران ضمیر صاحب اور حاجی رشید صاحب محترم جن کی زیادہ خدمات ہیں، اور اس طرح کیانی صاحب اور ان کے صاحبزادگان بھی، اور اس طرح برادر آسی صاحب بھی، اور جو لوگ بھی، اور بالخصوص کیمرے کو اپنے کنٹرول میں چلانے والے اور دنیا کو دکھانے والے عزیزم چھوٹے بچے فیضان صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ وقت اور یہ عمر بہت سے ایسے ہیں جو فضولیات میں گزار رہے ہیں، اور آپ لوگ بڑے قیمتی ہیں کہ اس وقت کو قیمتی اور نورانی بنا رہے ہیں، بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی، اور اپنے گھروں میں اور دکانوں میں، اور اپنے جہاں بھی وہ تشریف فرمائیں، خواتین بھی اور بچے بھی جوان بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو گویا ایک نیکی کی دعوت ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دلالت کرنا بھی مثل نیکی کرنے کے ہے۔ تو یہ نیکی کی دعوت اور نیکی کا پیغام بھی بہت بڑا کام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے علم و عمل میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے معمولات اور معاملات کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مختصر سے گفتگو پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان اس میں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ مبارک مہینہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کراتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں پتہ چل سکتا ہے کہ خالص مومن کون ہے اور خالی زبانی دعوے اور زبانی باتیں کرنے والا کون ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری پھیل چکی ہے، زبانی دعوے تو بہت کی جاتے ہیں مگر عملی طور پہ ہم لوگ کورے ہوتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا ایک ایسا مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر باتیں نہیں چلتی بلکہ عمل چلتا ہے۔ اسی پر حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ، رمضان کا مہینہ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ خالصتاً بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، اس صرف بندے کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کی خاطر اور میری خوشنودی کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا۔ باقی بے شمار ایسے ہماری عبادات ہیں کہ ان میں کسی نہ کسی حوالے سے ریاکاری اور دکھلاوا آ جاتا ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو
نماز بھی کوئی نہ کوئی میری نماز پڑھنے کو دیکھ لے گا، میں اگر زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کو بھی اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی شک، کوئی ریاکاری آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عمرے پہ جاتا ہے، حج کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، خیر اور فلاحی کے کام کرتا ہے، نیکی کے معاملات کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا اس میں آ جاتا ہے بہام کہ یہ ریاکاری نظر آ سکتی ہے۔ مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، حالانکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو قیامت والے دن جو ہے اس کو بالخصوص اپنے خاص فضل اور کرم سے اپنے بندے کو خود انعام عطا فرمائیں گے۔ تو جس طرح کی دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ بڑا بہت بڑے معیار والا ہو، ٹیلنٹ والا ہو، صلاحیتوں والا ہو، استعداد والا ہو، اور بہت بڑا کوئی اس نے کارنامہ انجام دیا ہو، تو ملک کا جو ہے صدر مملکت جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ دیتا ہے، انعام دیتا ہے، اور وہ بندہ پھر پھولے سے نہیں سماتا، اپنے محفلوں کے اندر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے پاس صدر پاکستان کا انعام ہے، میرے پاس صدر پاکستان کا ایوارڈ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جسے صدارتی جو ہے ایک انعام ملا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کائنات کے جو خالق و مالک ہیں، اپنے بندے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اور روزے کے پورے قواعد و ضوابط پورا کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ حشر والے دن خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو انعام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ روزہ اتنا قیمتی اور اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے کو خود اپنے ہاتھوں سے اور رحمت کے خزانوں سے اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ میرے محترم سامعین و ناظرین، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے، اور ہم اپنے گناہوں پر اور اپنے خطاؤں پر رو دھو کر اپنے اللہ سے معافی مانگنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تو اسلام جو ہے اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ریاضت رکھی ہے۔ جتنی کوئی محنت کرے گا، جتنی جد و جہد کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اللہ پاک اسے مرتبہ عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اور جتنی محنت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ کسی کو غوث بنا دیتے ہیں، اللہ کسی کو قطب بنا دیتے ہیں، اللہ کسی کو ابدال بنا دیتے ہیں، اللہ کسی کو قلندر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ریاضت کی منزلیں ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے انسان یہ حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں تک کہ منکرین جو ہیں، مخالفین جو ہیں، اسلام دشمن جو ہیں، انہیں بھی مجبوراً یہ کہنا پڑا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ کوئی عیاشی کا مذہب نہیں ہے، اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس کو عیاشی کا مذہب کہا جائے۔ جس طرح کہ تبلیغ اسلام کے مصنف، انگریز مصنف نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میرے دوست اور میرے حلقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کیسے قبول کیا جائے، اسلام تو ایک عیاشی کا مذہب ہے، ان کے نبی نے بھی کئی شادیاں کی ہیں اور مسلمان بھی کئی شادیاں کرتے ہیں، تو گویا یہ معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے یہ عیاشی کا مذہب ہے۔ تو اس نے پھر اپنے تبلیغ اسلام کتاب کے اندر یہ لکھا کہ میں نے جب اسلام کا پورا مطالعہ کیا اور اسلام کے قواعد و ضوابط پڑھے، ان کے روزوں کو دیکھا، ان کی نمازوں کو دیکھا، ان کی عبادات کو دیکھا، ان کی تلاوت کو دیکھا، ان کے عمرے اور زیارت کے انداز کو دیکھا، اور ان کے حج کے اعمال کو دیکھا، تو مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اور بالخصوص رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، انتہائی شدید کی گرمی جب بھی ہوتی ہے، تو انتہائی شدید گرمی کے اندر بھی ایمان والے مسلمان جو ہیں وہ 17 گھنٹے 18 گھنٹے جو ہیں وہ پیاسے رہتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ارے بھائی تم یہ 17 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکے اور پیاسے ہو، تم کھا بھی تو سکتے ہو، پی بھی تو سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے، ہم اپنے کمرے کے اندر چھپ کے کھا سکتے ہیں، ہم اپنے روم کے اندر چھپ کے کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، مگر ہم یہ سب چیزیں حلال چیزیں بھی استعمال نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارے محبوب حضرت آقا سیدی مرشدی امام الانبیاء راضی ہو جائیں۔ چونکہ ہمارے اعمال جو ہیں یا تو خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے مجھے پھر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اگر یہ مذہب عیاشی
عیاشی کا مذہب ہوتا تو اتنے کئی گھنٹوں کا یہ طویل سفر، یعنی روزے کا رکھنے والے، بھوکے رہنے والے، پیاسے رہنے والے اتنے بھوکے نہ رہتے، اتنے پیاسے نہ رہتے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اگر تمہیں سردیوں کے روزے تمہیں مل جائیں تو یہ بھی غنیمت سمجھو، چونکہ گرمیوں کے روزے تو بڑے شدت والے ہوتے ہیں، بڑے آزمائش والے ہوتے ہیں، بڑے تکلیف والے ہوتے ہیں، مگر اللہ نے گرمیوں کے روزوں کے برابر سردیوں کے روزہ کو بھی ثواب اور اجر رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں پہ رحم اور کرم والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام جو ہے یہ آرام طلبی کا دین نہیں ہے، ایک ریاضت کا اور آزمائش کا دین ہے، اس کے اندر بھی محنت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی مشقت ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ میں اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے تو یہ مسلمانوں کی تربیت کر کے جاتا ہے، مسلمانوں کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے۔ گویا یہ ماہ مبارک مسلمانوں کا ورکشاپ اور ٹریننگ سینٹر کا مہینہ ہوتا ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے کہ میرے بندے تو نے رمضان میں اپنے آپ کو پیاسا کیسے رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھوکا کیسے رکھنا ہے، اپنے آپ کی پابندی کیسے کرنی ہے، اپنے کھانوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں انسان اور بالخصوص مسلمان جو ہے وہ قواعد و ضوابط کی پابندی کر کے اپنا عملی طور پہ ثابت کرتا ہے کہ میں اگر کھانا کھاؤں اور اسے کہا جائے میرے بھائی یہ دودھ تیرے پاس حلال پڑا ہوا ہے کیوں نہیں پیتا، تیرے پاس پھل فروٹ پڑا ہوا ہے کیوں نہیں کھاتا، تو وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے اس مہینے میں میرے اللہ نے منع کر دیا ہے، حلال چیز بھی نہیں کھانی ہے، دن کو تو نے دودھ بھی استعمال نہیں کرنا ہے، حلال تو نے خردنوش بھی استعمال نہیں کرنا ہے، اس لیے میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے تو میں اللہ کی مان کے چلنے والا ہوں۔ اس لیے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اللہ کی مان کے چلے، مومن کی اپنی مرضی نہیں چلتی اور مومن اپنی مرضی سے اپنے آپ کو نہیں چلاتا۔ یہ جب مومن ہو گیا، اسلام میں جب داخل ہو گیا، اب اس کی مرضی ختم ہے۔ اس لیے ہمارے اس اسلام میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب مومن ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر تم اپنے آپ کو یہ نعرہ نہیں لگا سکتے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کرتا رہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جسم بھی میرا ہے، میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، یہ صحت بھی میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، یہ تمہیں آنکھیں میں نے عطا کی ہیں، تمہیں میں نے یہ دماغ اور قوت عقل دی ہے، قوت سماعت میں نے عطا کی ہے، قوت شمامہ میں نے عطا کی ہے، سارا کچھ دینے والا میں ہوں، تو کیسے اپنا مالک ہو سکتا ہے؟ جب میری مرضی ہے تو میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے۔ سحری کا ٹائم ہوتا ہے، سخت نیند کا ٹائم ہوتا ہے، شیطان نیند کا غلبہ دے رہا ہوتا ہے، اٹھا نہیں جا سکتا، مگر اللہ کا بندہ بوڑھا بھی ایمان والا اٹھ رہا ہے، جوان بھی ایمان والا اٹھ رہا ہے، ہمارے بچے بھی ایمان والے اٹھ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ایمان والی اٹھ رہی ہیں، اور بلکہ ہم سے پہلے ہماری خواتین اٹھ کے وہ جو ہے سحری کا اہتمام کر رہی ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ایمان والیو، اگر تم سحری کو کھانا تیار کر رہی ہو، کھانے کا اہتمام کر رہی ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کھانے کا اہتمام کرنا، یہ کھانے کا پروگرام کرنا، یہ کھانے کا بندوبست کرنا، یہ تم یہ مت سمجھو کہ میں یہ ایسا کر رہی ہوں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سارا کچھ جتنی بھی مشقت ہے، سحری ٹائم کو اٹھنا اور کھانا بنانا اور کھانے کی تیاری کرانا اور کھانا تیار کرنے کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو اٹھانا، پھر اپنے تہجد کی نماز بھی ادا کرنا، پھر تلاوت بھی کرنا اور سارا پورا کا پورا ڈیوٹی دینا، تو اللہ کے ہاں یہ تو ولیہ ہوتی ہیں۔ اس لیے تو انہیں ولیہ کہا گیا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں وقت کی ولیہ ہیں کہ سحری کے ٹائم کو اٹھ کر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، مگر یہ قربانی دے رہی ہوتی ہیں اور وہ قربانی دے کر اپنے گھر والوں کے لیے سحری کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے ہاں ان میری ماں بہنوں کو جو سن رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس کا بڑا اجر آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اگر کوئی ایک لسی کا گھونٹ بھی پلا دیتا ہے، پانی کا قطرہ بھی پلا دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ تو آپ تو سحری کا پورا اہتمام کرتی ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو بھی بڑی فضیلتوں سے، بڑے مرتبے سے، بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ تو روزہ جو ہے ہمارے لیے سبق ہے کہ حلال چیزیں بھی ہم نے
رمضان کے مہینے میں دن کو استعمال نہیں کرنی، تو یہ فلسفہ اور سبق ہے کہ اگر رمضان میں ہم حلال چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی 11 مہینے ہیں ان میں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں چیز تم نے استعمال نہیں کرنی، فلاں کے قریب تم نے نہیں جانا ہے۔ تو مسلمان کے لیے وہی حکم ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کر سکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے، اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ والوں نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ نے اگر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے پھر اس کے لیے قبولیت کی دعا مانگا کرو، چونکہ خالی بھوکا رہنا، خالی پیاسا رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے تو کئی جانور بھی رہتے ہیں، مگر اللہ کو تو وہ پسند ہے کہ بھوکا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، پیاسا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ کئی گھنٹوں کا پیاسا اور بھوکا رہنا تب قبول ہوگا جب ہم اس کے میرٹ اور معیار کے مطابق روزہ رکھنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جب رمضان کی افطاری کا ٹائم قریب ہوتا ہے وہ اور غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے پورا دن روزہ تو رکھا ہے، پتہ نہیں میرا اللہ میرے روزے کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے اللہ سے یہ جھگڑا کرو، اپنے اللہ سے التجائیں کرو، اپنے اللہ سے مانگو، اے اللہ میں نے تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر اپنا دین سمجھتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ روزہ رکھا ہے، اس میرے روزے کو تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ تو اس لیے قبولیت کی گھڑیاں بالخصوص افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم جو ہے بڑے قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ میرے نوجوان، میرے دوست اور بزرگ اس وقت اللہ سے مانگا کرو، اللہ خصوصی متوجہ ہوتے ہیں ہمارے بندوں کی طرف۔ اس وقت افطاری کے ٹائم جو دعائیں مانگی جائیں اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے تعالی اللہ جو ولیوں کی جماعتیں تھیں، سلف صالحین جو ہے ان کا طریقہ ہے کہ جو ہی رمضان آتا تھا تو رمضان کی برکات کے لیے وہ خوشی اور محبت کا اظہار کرتے تھے، مبارکبادیں دیتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہم موجے کریں گے، یعنی اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والے، اپنے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے تو مشہور و معروف یہ مقولہ اور یہ قول اور فرمان ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور مومنوں کے درمیان فرق کر دیتا ہے کہ ما کان علی المسلمین شہر خیر من رمضان، مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے رمضان سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا، اور منافق کے لیے یہ اس سے بدتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان تو اس مہینے میں خوش ہوتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے اس مہینے میں پریشان ہوتا ہے اور وہ سرگرداں ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کیوں آ گیا، یہ ختم کیوں نہیں ہوتا، کب یہ مہینہ گزرے گا۔ اس کی دن اور رات ایسا ہوتا ہے، ان کی ساری اوقات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ تو اگر بندے کو یہ ناگواری گزر رہی ہے رمضان کے مہینے کی تو وہ یقیناً اپنا فیصلہ کر لے کہ وہ منافق ہو گیا۔ اسی لیے اسی قول کی روشنی میں اگر کوئی بندہ بھی ایسا ہے جو رمضان کے مبارک مہینے کی وجہ سے مہنگائی کر رہا ہے، رمضان کے مہینے کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، رمضان کے مہینے کی وجہ سے لوگوں تک پھل فروٹ کو وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے یا دیگر خود نوش کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور وہ اسے خیال نہیں آ رہا، اللہ کا خوف نہیں آ رہا کہ مجھے تو لوگوں کے لیے ہمدردی کرنی چاہیے تھی، رحم دلی کرنی چاہیے تھی، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے مشکلات کھڑا کر رہا ہوں، تو وہ بھی یقیناً اپنے لیے سوچ لے کہ اس کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے، چونکہ نفاق کی وجہ سے بندہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، منافق بننے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ مہنگائیاں بھی کرتا ہے کہ میں اپنا فائدہ بنا لوں، لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے تو بے شک ہوتا رہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ مومنوں کے لیے تو بڑی خوشی کا ایک مہینہ ہے اور منافقوں کے لیے بڑا بھاری مہینہ ہے۔ اس لیے قدم قدم پہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک اور افطاری سے لے کر صبح تک اللہ جل شانہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ ایک تو یہ رمضان مبارک بابرکت مہینہ روزے کی وجہ سے ہے، پھر اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے اپنا قرآن بھی مکمل کیا، تو اس قرآن رمضان کو اور برکتیں مل گئیں۔ رمضان والا مہینہ یہ قرآن والا مہینہ ہے، پھر اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر بھی ایک خصوصی اللہ پاک کی طرف سے پیکیج کا اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے اس قدر والی رات کو آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو،
مانگو، آؤ میرے سامنے اپنے آہوزاری رکھو، آؤ اپنے گناہوں پر رو، مجھ سے مانگنے والے ہو جاؤ۔ جتنے تیری گناہ ہیں، بوڑھا ہو چکا ہے تیری داڑھی کے بال، تیرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں تیری جواب دے چکی ہیں، تو اٹھ نہیں سکتا، ناتواں کمزور ہو چکا ہے اور مایوسی کے حالت میں اپنا وقت گزار رہا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں میرا در ایسا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے میں نے اعلان کرا رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دنیا والوں کے دروازوں سے تو تم مایوس ہو سکتے ہو، مگر خالق کا وعدہ ایسا دروازہ ہے کہ ہر بندے کے لیے ہے، ہر وقت کھلا ہے، اس بندے کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ کائنات کے رحمت والے رب کے اپنے بندے پر نظر کرم کرنے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں خصوصی اللہ پاک چھاتی پا پا کر نیچے دیکھ دیکھ کر اپنے بندوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون سا بندہ اور بندی آتا ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، مجھ سے سوال کرم طلب کرنے والا، مجھ سے گناہوں پر معافی مانگنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا، مجھ سے شفاعت مانگنے والا، مجھ سے برکتیں مانگنے والا، اپنی اولاد کی ترقی مانگنے والا، اپنے لیے عزت اور مقام مانگنے والا۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے فراوانی عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ رمضان کا مہینہ خوش نصیب ہے ہمارے یہ دوست، یہ نوجوان جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہوا ہے اور ہم آج سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دور دور تک اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا سننا بھی، یہ ہمارا بیٹھنا بھی گویا یہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، قیامت والے دن ہمارے اعمال میں ہی شامل ہوگا، ورنہ بے شمار ایسے نوجوان بھی ہوں گے جو اس وقت فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، فضولیات میں اپنے ٹائم گزار رہے ہوں گے، مگر وہ قیمتی ہیں وہ لوگ اور وہ نوجوان جو اپنے اوقات کو قیمتی اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم ذریعہ بن جائیں اللہ کے دین کا، اللہ کے قرآن کا، رمضان کا، بابرکت رحمتوں اور ساتوں کا، لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کو قرآن کی رونقیں عطا فرما دیتے ہیں، بچے بوڑھے جوان سب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو مسلمانوں کے ماحول میں یہ بات دعوت و سبق دیا جاتا ہے، جو ہی ہمارا بچہ شعور میں آتا ہے سب سے پہلے گھر کے اندر ماں اور باپ جو ہیں اپنے بچے کو سفارہ پڑھانے کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میں نے اپنے بچے کو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے کلام سکھانا ہے، اللہ کی باتیں سکھانی ہیں، اللہ کا قرآن سکھانا ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین، میں اور آپ اس دعوت کو عام کرنے والے ہو جائیں کہ جو گھر اور جو بچے ایسے ہیں جو آج قرآن سے محروم ہو رہے ہیں تو ہم کوشش کرنے والے ہو جائیں کہ انہیں اللہ کا کلام پڑھائیں، انہیں اللہ کا کلام سکھائیں۔ اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، ہر چیز پڑھائی جا رہی ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے ہو جاؤ۔ جب مر جاؤ گے تو یہ بچے جب قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا فوراً اجر و ثواب کی جو ہے وہ ایک اللہ پاک سے سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بڑے بدبخت ہوں گے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کو گریجویٹ تو بنایا، اس کو ڈگریاں تو دلوائیں، اسے اعلیٰ عہدے پہ تو لے گئے، مگر بچے کو قرآن نہیں پڑھایا اور اسے دین نہیں سکھایا، مسلمان نہیں بنایا، تو قبر میں بڑی مصیبت اور تکلیف میں ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں یہ کوشش کریں اپنی بچی اور بچوں کو قرآن پڑھانے والے تو بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش بھی آتا ہے جب امت کے گناہگاروں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہگاروں کے لیے ہے، گناہگاروں آؤ، خطاکاروں آؤ، سیاکاروں آؤ، یہ مہمان مہینہ ہے، آیا چلا جائے گا، اور جب وہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کوئی ہم میں موجود ہو نہ ہو۔ بڑے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس مہینے کے موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آنے والا مہینہ رمضان کے جب آئے تو کوئی ہو نہ ہو، اس مہمان مہینے کی قدر کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو رمضان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ ٹرانسمیشن کا سارا اہتمام کیا اللہ پاک ان کو خوب خوب جزا خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔